بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإذا دخل مکہ طاف وسعى فهذا للعمرة على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية لقوله عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب متمتع مکہ میں داخل ہو تو طواف کرے اور سعی کرے، اور یہ طواف و سعی عمرہ کے لیے ہوگی، جیسا کہ ہم اس متمتع کے متعلق بیان کر چکے ہیں جس نے ہدی ہاکی ہو لیکن وہ شخص حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ یوم ترویہ میں وہ حج کا احرام باندھے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے متعلق پہلے سے مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں ہدی کو نہ ہانکتا اور میں اسے عمرہ بنا کر اس سے حلال ہو جاتا، اور یہ فرمان گرامی سوق ہدیے کے وقت حلال ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہدی کو ہانک کر اس کے ساتھ مکہ روانہ ہونے والا متمتع جب مکہ پہنچ جائے تو طواف کرے اور سعی کرے، اور اس کا یہ طواف عمرہ کے لیے ہوگا جیسا کہ ہدی نہ ہانکنے والے متمتع کے سلسلے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ متمتع بھی مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کا طواف اور عمرہ کی سعی کرتا ہے۔ البتہ ہدی نہ بھیجنے والا متمتع عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگا بلکہ محرم ہی رہے گا، اور پھر یوم ترویہ کو حج کا احرام باندھے گا۔ اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے پہلے ہی اس بات کا علم ہو جاتا کہ سوق ہدی حلال ہونے سے مانے ہیں تو میں ہدی ساتھ لے کر نہ آتا، لیکن چونکہ میں ہدی کو ساتھ لے کر آیا ہوں اس لیے میں حلال نہیں ہوں گا، اور اب یوم ترویہ تک محرم ہی رہوں گا، اور پھر یوم ترویہ کو حج کا احرام باندھوں گا۔ اس فرمان گرامی سے بات واضح ہو گئی کہ ہدی کے ساتھ آنے والا متمتع افعال عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلال نہیں ہوتا۔ وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ كَمَا يُحْرِمُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل لما فيه من المسارعة زيادة المشقة، وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي وفي حق من لم يسق، وعليه دم وهو دم التمتع على ما بينا، وإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين لأن الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما۔ اور متمتع یوم ترویہ کا احرام باندھے جس طرح اہل مکہ احرام باندھتے ہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور اگر اس نے یوم ترویہ سے پہلے احرام باندھ لیا تو بھی جائز ہے، اور متمتع جتنی جلدی حج کا احرام باندھ لے اتنا ہی افضل ہے، کیونکہ اس میں مسارعت بھی ہے اور مشقت کی زیادتی بھی ہے، اور یہ افضلیت اس متمتع کے حق میں بھی ہے جس نے ہدی ہاں کی ہو، اور اس کے حق میں بھی ہے جس نے ہدی نہ ہاں کی ہو، لیکن اس پر دم واجب ہے، اور یہ دم تمتع ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اور یوم النحر کو جب یہ شخص حلق کرائے گا تو دونوں احراموں سے حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ حلق کرنا حج میں حلال کرنے والا ہے جیسے نماز میں سلام ہے، لہذا وہ شخص حلق کے ذریعے عمرہ اور حج دونوں کے احرام سے حلال ہو جائے گا۔ متمتع کے لیے یوم ترویہ کے احکام۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ یہ متمتع افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد عمرہ کے احرام میں رہے، اور 8ویں ذی الحجہ کو جب یوم ترویہ آئے تو اہل مکہ کی طرح یہ شخص بھی حج کا احرام باندھ لے، کیونکہ اب یہ شخص حرم میں ہے اور مکی ہے، لہذا احرام حج کا جو وقت ان کے لیے ہوگا وہی اس شخص کے لیے بھی ہوگا، اور اہل مکہ چونکہ یوم ترویہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں لہذا یہ شخص بھی یوم ترویہ ہی کو احرام باندھے گا، لیکن اگر اس نے یوم ترویہ سے پہلے بھی حج کا احرام باندھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں بھلائی اور نیکی کی طرف سبقت ہے اور مشقت کی زیادتی ہے، لہذا ان حوالوں سے احرام کی تقدیم افضل ہوگی۔
فرماتے ہیں کہ اس افضلیت میں حدیثات لے جانے والا اور نہ لے جانے والے دونوں متمتع برابر ہے، اور دونوں کے حق میں یوم ترویہ سے پہلے احرام باندھنا افضل ہے، اور متمتع پر دم تمتع واجب ہے، کیونکہ یہ دم جمع بین العبادتین کا شکرانہ ہے، اور یہ شخص دو عبادتوں سے ایک ساتھ نفع اٹھا رہا ہے، لہذا اس پر دم لازم ہوگا۔ وَإِذَا حَلَقَ، فرماتے ہیں کہ یوم نحر کو جب یہ شخص حلق یا قصر کرائے گا تو حج اور عمرہ دونوں احراموں سے حلال ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح سلام نماز کے لیے محلل ہے، اسی طرح حلق احرام حج کے لیے محلل ہے، لہذا حلق یا قصر سے وہ شخص مکمل طور پر حلال ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ وَإِنَّمَا لَهُمْ الافراد خاصة خلافا للشافعي والحجة عليه قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ولأن شرعها للترفه بإسقاط إحدى السفرتين وهذا في حق الآفاق ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له متعة ولا قران بخلاف المكي إذا خرج إلى الكفة وقرن حيث يصح لأن عمرته وحجته ميقاتيان فصار بمنزلة الآفاق۔ اور اہل مکہ کے لیے نہ تو تمتع ہے اور نہ ہی قران ہے، ان کے لیے تو صرف حج افراد ہے۔ امام شافعی کا اختلاف ہے ان کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی حجت ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اس لیے کہ قران اور تمتع کی مشروعیت دو سفروں میں سے ایک کو ساقط کرنے کے لیے آسانی کے لیے ہے، اور یہ آسانی آفاقی کے حق میں ہے، اور جو شخص میقات کے اندر ہو تو وہ مکی کے درجے میں ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے بھی نہ تو متع ہوگا اور نہ ہی قران، نہ تمتع ہوگا اور نہ ہی قران، برخلاف مکی کے جب وہ کوفہ کی طرف نکلا اور اس نے قران کیا تو اس کا قران صحیح ہے، اس لیے کہ اس کا حج اور عمرہ دونوں میقاتی ہے، چنانچہ یہ آفاقی کے درجے میں ہو گیا۔ اہل مکہ کے لیے تمتع اور قران کی مشروعیت کی بحث۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مکی اور میقات میں رہنے والے شخص کے لیے نہ تو حج قران ہے اور نہ ہی حج تمتع ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے صرف حج افراد مشروع ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی قران اور تمتع کرنا صحیح ہے، اور ان پر قران اور تمتع کا دم بھی واجب نہیں ہے۔ امام شافعی کی دلیل فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج والی آیت مطلق ہے، اور اس میں آفاقی اور مکی کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا جس طرح آفاقی کے لیے قران اور تمتع جائز ہے، اسی طرح مکی اور میقاتی کے لیے بھی یہ دونوں حج جائز اور مشروع ہوں گے۔ ہماری دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اس آیت سے ہمارا استدلال اس معنی کر کے ہیں کہ اس میں ذالک کا مشار الیہ تمتع ہے، اور آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ تمتع اس شخص کے لیے مشروع ہے جس کے اہل خانہ مسجد حرام کے آس پاس نہ رہتے ہو، اور ظاہر ہے کہ آفاقی ہی کے اہل خانہ مسجد حرام کے آس پاس نہیں رہتے ہیں، اس لیے اس کی مشروعیت بھی آفاقی ہی کے لیے ہوگی۔ ہماری دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ تمتع اور قران کو اس لیے مشروع کیا گیا ہے تاکہ حج اور عمرہ کے لیے الگ الگ دو سفر نہ کرنا پڑے اور ایک ہی سفر میں کام چل جائے، کیونکہ السفر قطعۃ من النار کے تحت سفر مشقت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور سفر کی مشقت آفاقی ہی کو ہوتی ہے، اس لیے اسقاط سفر کی راحت بھی انہی لوگوں کے لیے ہوگی، کیونکہ مکی اور میقاتی کو سفر میں مشقت نہیں ہوتی، لہذا ان کے حق میں ثبوت راحت چھ معنی دارت۔ ومن کان، فرماتے ہیں کہ جو شخص میقات کے اندر کا باشندہ ہو وہ بھی مکہ کے حکم میں ہے، اور اس کے لیے بھی تمتع اور قران نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص مکی اشہر حج سے پہلے ہی کوفہ چلا گیا تو اب اس کے لیے تمتع اور قران دونوں درست ہے، کیونکہ اب اس کا حج اور عمرہ دونوں میقاتی ہے، اور وہ شخص آفاقی کے درجے میں ہے، اور آفاقی کے لیے قران اور تمتع دونوں کرنا جائز ہے، لہذا اس کے لیے بھی یہ دونوں حج جائز ہوں گے۔ وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ لِأَنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فِيمَا بَيْنَ نُسُكَيْنِ إِلْمَامًا صَحِيحًا وَبِذَلِكَ يَبْطُلُ التَّمَتُّعُ كَذَا رُوِيَ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ التَّابِعِينَ۔ اور اگر متمتع عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وطن لوٹ آیا اور اس نے سوق ہدی بھی نہیں کی تھی تو اس کا تمتع باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے دونوں نسک یعنی حج اور عمرہ کے درمیان المام صحیح کر لیا، اور ایسا کرنے سے تمتع باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تابعین کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا تمتع کرنے کا ارادہ ہو اور وہ اشہر حج میں عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آیا اور یہ شخص ہدی لے کر بھی نہیں گیا تھا، تو وطن لوٹنے کی وجہ سے اس کا تمتع باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس شخص نے حج اور عمرہ کے درمیان اپنے اہل کے ساتھ المام صحیح کر لیا، اور المام صحیح سے تمتع باطل ہو جاتا ہے، لہذا اس شخص کا تمتع بھی باطل ہو جائے گا۔ چنانچہ تابعین کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے، جن میں سعید بن المسیب، عطا بن رباح، مجاہد اور ابراہیم نخعی سر فہرست ہے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.